آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو تعزیہ کی اصل کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں تاکہ تعزیہ کی حقیقت کو آپ بھی جان جائیں کہ یہ تعزیہ کہاں سے آیا ہے، اس کی اصل اور حقیقت کیا ہے، تاکہ آپ یہ محرم میں ہونے والی تمام خرافات سے دور رہ سکیں اور بچ سکیں۔ ہندوستان میں تعزیہ کی تاریخ اور بادشاہ تیمور لنگ کا گہرا رشتہ ہے۔ تیمور برلا خاندان کا ترکی جنگجو تھا اور پورے عالم کو فتح کرنا اس کا خواب تھا۔ سن 1336 عیسوی کے دوران سمرقند کے قریب غالباً ازبکستان میں پیدا ہوا۔ تیمور کو چنگیز خان کے بیٹے چغتائی نے تربیت دی۔ محض 13 سال کی عمر میں ہی وہ چغتائی ترکوں کا سردار بن گیا۔ فارس، افغانستان اور میسوپوٹامیہ اور روس کے کچھ حصوں کو جیتتے ہوئے تیمور سن 1398 عیسوی کے دوران ہندوستان پہنچا۔ اس کے ساتھ 98,000 فوجی بھی ہندوستان آئے۔ دہلی میں محمد تغلق سے جنگ کر کے اپنا ٹھکانہ بنایا اور یہیں اس نے خود کو شہنشاہ اعلان کیا۔ تیمور ترکی لفظ ہے جس کا مطلب لنگڑا ہوتا ہے۔ وہ دائیں ہاتھ اور دائیں پاؤں سے اپاہج تھا۔ تیمور لنگ شیعہ فرقہ سے تعلق رکھتا تھا اور محرم کے مہینے میں ہر سال عراق ضرور جاتا تھا، لیکن بیماری کی وجہ سے ایک سال نہیں جا سکا۔ وہ دل کا مریض تھا، اس لیے ڈاکٹروں نے اسے سفر کرنے کے لیے منع کر دیا تھا۔ بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے درباریوں نے ایسا کرنا چاہا جس سے تیمور خوش ہو جائے۔ اس زمانہ کے فنکاروں کو جمع کر کے انہیں عراق کے کربلا میں بنے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک کی نقل بنانے کا حکم دیا۔ کچھ فنکاروں نے بانس کی کھپچیوں کی مدد سے قبر یا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یادگار کا ڈھانچہ تیار کیا۔ اسے طرح طرح کے پھولوں سے سجایا گیا، اسی کو تعزیہ کا نام دیا گیا۔ اس طرح تعزیہ کو پہلی بار سن 801 ہجری میں تیمور لنگ کے محل کے احاطے میں رکھا گیا۔ تیمور کے اس تعزیہ کی دھوم بہت جلد پورے ملک میں مچ گئی۔ ملک بھر سے راجے، راجواڑے اور عقیدت عوام ان تعزیوں کی زیارت کے لیے پہنچنے لگے۔ تیمور لنگ کو خوش کرنے کے لیے ملک کی دیگر ریاستوں میں بھی اس روایت کی سختی کے ساتھ آغاز ہو گیا۔ خاص طور پر دہلی کے آس پاس کے آباد شیعہ فرقے کے نواب تھے، انہوں نے فوری طور پر اس روایت پر عمل شروع کر دیا۔ اس کے بعد سے لے کر آج تک اس منفرد روایت کو بھارت، پاکستان، بنگلہ دیش اور برما یا میانمار میں منایا جا رہا ہے، جبکہ خود تیمور لنگ کے ملک ازبکستان یا قزاقستان میں شیعہ اکثریتی ملک ایران میں تعزیوں کی کوئی روایت نہیں اور تعزیوں کا کوئی ذکر نہیں ملتا۔ 68 سالہ تیمور اپنی شروع کی گئی تعزیوں کی روایت کو زیادہ نہیں دیکھ سکا اور سنگین بیماری میں مبتلا ہونے کی وجہ سے سن 1404 عیسوی کے دوران سمرقند واپس ہو گیا۔ بیماری کے باوجود اس نے چین مہم کی تیاریاں شروع کی، لیکن 19 فروری سن 1405 عیسوی کو قزاقستان میں تیمور کا انتقال ہو گیا۔ لیکن تیمور کے جانے کے بعد بھی ہندوستان میں یہ روایت جاری رہی۔ تیمور تنزل کے بعد مغلوں نے بھی اس روایت کو جاری رکھا۔ مغل شہنشاہ ہمایوں نے سن 9 ہجری سن 962 میں بیرام خان سے 46 وزن کے زمرد کا بنا ہوا تعزیہ منگوایا تھا، جبکہ تعزیہ کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ تھی تعزیہ کی حقیقت کہ کیسے تعزیہ بنا اور تعزیہ کی رسم کیسے چل گئی اور کس طرح سے تعزیہ آج پورے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں تعزیہ بنایا جاتا ہے
اور اس کو گھمایا جاتا ہے اور اس کے ساتھ کیا کیا خرافاتیں ہوتی ہیں وہ کسی مسلمان پر پوشیدہ نہیں ہے۔ حالانکہ تعزیہ کی اصل تو یہی تھی، جیسا کہ تیمور لنگ کے لیے بنوایا بھی گیا تھا تو صرف امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضے مبارک کا صحیح نقشہ بنایا گیا تھا، لیکن آج تعزیوں کا حال یہ ہو گیا ہے کہ کسی بھی تعزیہ کا نقشہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار مبارک سے نہیں ملتا، بلکہ ہر تعزیہ الگ الگ ڈیزائن کا، الگ الگ طرز کا ہوتا ہے۔ بلکہ دیہاتوں میں بننے والے تعزیے تو مندر کی شکل میں بنائے جاتے ہیں، 4 منزلہ 5 منزلہ۔ تو خود ہی مسلمان اگر عقل کا استعمال کریں تو اس سے نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ یہ تعزیہ جائز کس طرح سے ہو سکتا ہے، جبکہ یہ تعزیہ ایک رافضی شیعہ بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے بنایا گیا تھا، اور رافضی ہی نوابوں نے اس تعزیہ کو جو ہے پھیلایا ہے۔ تو یہ رافضیوں سے ہوتے ہوئے، شیعوں سے ہوتے ہوئے پہنچا، لیکن بدقسمتی سے آج سنی مسلمانوں نے اس کو امام حسین کی محبت میں اس طرح سے تعزیہ داری میں مسلمان پڑ گیا ہے کہ اس کے لیے بڑی بڑی جنگیں تک لڑنے کے لیے سنی مسلمان تیار ہو جاتا ہے، اور اس موقع پر کسی بھی عالم یا مفتی یا کسی بھی صحیح پیر کی بات سننے کے لیے تیار نہیں، بلکہ وہ اپنی منمانی کرتے ہیں اور اس کو امام حسین کی یاد کہتے ہیں، امام حسین کی محبت کا نام دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے سنی مسلمان بھائیوں کو صحیح سمجھ بوجھ کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، بجاہ سید المرسلین۔